ہم نے خالد فاروق مودودی جو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کے بھی بیٹے ہیں اور جو ترجمان القرآن ادارے کو چلا رہے ہیں، ان سے اسی سلسلے میں بات چیت کا پروگرام بنایا اور حاضر ہوئے ہیں۔ میں خالد فاروق مودودی صاحب کو ویلکم کہتا ہوں۔ ویلکم جناب۔ بہت شکریہ۔ آپ فرمائیں کہ جو پروگرام ہم نے کیا اس میں حیدر نے جماعت اسلامی پہ جو الزامات لگائے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ جہاں تک حیدر فاروق نے اس پروگرام میں جو الزامات لگائے اور جو بدزبانی کی، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اور نہ صرف حیدر فاروق نے صریحاً جھوٹ بولا اور صریحاً جھوٹے الزامات لگائے ہیں، بلکہ حسین فاروق نے بھی انتہائی جھوٹ بولا ہے اور دروغ گوئی سے کام لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس گھر میں، ہمارے والد نے ساری عمر دین کی خدمت کیے بیٹھ کے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھر ان کے بعد بھی دین کا مرکز بنا رہے، یہاں پہ دین کا کام ہوتا رہے، اسلام کی خدمت ہوتا رہے۔ اس کے لیے ہماری والدہ نے حیدر فاروق کے خلاف کورٹ میں مقدمہ کیا، جس کا عنوان تھا محمودہ بیگم ورسز حیدر فاروق۔ یہ کیس میاں ثاقب نثار صاحب ایڈوکیٹ، جو آج کل سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کے ذریعے سے کیا تھا۔ یہ مقدمہ وہاں پہ چلتا رہا، ہماری شہادتیں بھی ہو گئیں، اور اس کے بعد جب حیدر فاروق کی شہادت کا موقع آیا، اور وہ دن اور آج کا دن یہ مقدمہ انہوں نے چلنے ہی دے دیا۔ یہ صرف ان کی شہادت کی وجہ سے آج تک یہ فیصلہ رکا ہوا ہے؟ نہیں، اس شہادت کی وجہ سے یہ مقدمہ چل ہی نہیں رہا۔ اچھا، جب تک کہ ان کی شہادت نہیں ہوگی یہ مقدمہ چل نہیں سکتا۔ ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہم نے اپنا، والدہ نے بھی اپنا حصہ اور ہم نے بھی اپنا حصہ ٹرسٹ کے نام ہبہ کر دیا اور کیس وڈرا کر لیا۔ کیس وڈرا کر لیا۔ حیدر فاروق نے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی، اور وہاں پہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا، جج پہ دباؤ ڈالا، اور میری موجودگی میں بغیر کسی آرگومنٹ کے ہائی کورٹ کے جج نے اس کیس کو دوبارہ ریوائیو کر دیا۔ حیدر فاروق کی انٹینشن یہ تھی کہ یہ اپنا حصہ کسی طرح ہبہ نہ کر سکیں اور ٹرسٹ کے نام ٹرانسفر نہ کر سکیں۔ اور حیدر صاحب جو ہیں اس ٹرسٹ کے یعنی کہ درمیان میں رکاوٹ کیوں بننا چاہتے تھے؟ کوئی ایسا کوئی پرابلم نظر آ رہا تھا جماعت کی طرف سے؟ نہیں، جماعت کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں تھا۔ حیدر فاروق کا مسئلہ یہ ہے کہ حیدر فاروق کو ہمارے والد سے انتہائی بوس ہے۔ یہ شخص، یہ حضرت جب ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تو انہوں نے ان کو ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ ہمارے جو چچا تھے ابو الخیر مودودی صاحب، ان کے پاس چلے گئے تھے۔ انہوں نے بعد میں ہمارے والد سے ان کو معافی دلوائی اور یہ واپس آ گئے، اور اس کے بعد دوبارہ ان کی غلط حرکتوں پر ان کو دوبارہ گھر سے نکال دیا گیا، اور یہ ربے چلے گئے۔ اور اس زمانے میں تو مولانا کوثر نیازی کا رسالہ، اپنا رسالہ جو نکالتے تھے شہاب، اس میں باقاعدہ ان کی تصویر چھپی، اخباروں میں خبر آئی کہ یہ ربے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پہ بھی ہماری والدہ نے ان کو معافی دلوائی اور یہ واپس آئے تھے، لیکن وہ اس کے بعد سے ہمارے والد نے ان کے ساتھ ہمیں ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا تھا، اور کوئی قسم کا تعلق واسطہ نہیں تھا۔ اور میری موجودگی میں ہمارے والد ان سے اتنے تنگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے میرا مذہب اجازت دیتا تو میں اس شخص کو آگ کر دیتا، لیکن انہوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا اور مرتے دم تک ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا، حتیٰ کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے ان کا نماز جنازہ گھر میں موجود تھے اور ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ وہ فیکٹ ہیں جو ہر ایک کو معلوم ہے۔ اور اب اسی گھر میں بیٹھ کے یہ تعویذ گنڈے اور جادو ٹونے کا کام کر رہے ہیں، جس
कि हमारे वालिदैन सारी उम्र मुखालफत की थी, सारी उम्र उन्होंने इस काम को बुरा कहा था, गैर शरई काम को। इस शख्स ने इस घर को एक आमिल का अड्डा बना लिया। तो हम तो इस घर को एक दीन के लिए वक्फ करना चाहते हैं, हम अपनी ज़ात के लिए तो कुछ नहीं चाहते। हमारे वालिद ने विरासत में सिर्फ एक घर ही तो छोड़ा है। बिल्कुल सही। तो हमें उसके एवज कुछ नहीं चाहिए, हम तो अपना हिस्सा दे रहे हैं। अच्छा खालिद साहब, एक छोटा सा सवाल है। जमात इस्लामी ने, जमात इस्लामी तो नहीं हमारे पास आई, हम खुद जमात के पास चल गए हैं कि हम ये जमात हमारे वालिद की बनाई हुई है, ये तमाम लोग जो हैं ये हमारे वालिद के साथी हैं। जमात खालिद साहब, ये जमात इस्लामी के बानी तो सैयद ही हैं जी, और उनकी फिक्र है जी, जमात इस्लामी उनकी फिक्र है, उनकी फिक्र है बिल्कुल। इसमें काजी हुसैन अहमद की फिक्र तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल मियां तोफैल की फिक्र तो नहीं है, किसी की फिक्र नहीं है, किसी की फिक्र नहीं। वो तो लोग उनकी फिक्र के मोहताज रहे हैं। जी हाँ। लेकिन एक सवाल जो हमारा हैदर से भी हुआ था, उन्होंने कहा कि हमें सैयदी ने जमात के करीब जाने से मना किया और इसीलिए हम कोई बहन भाई भी जमात इस्लामी में शामिल नहीं हुए। ये क्या फलसफा है कि कौन सी बात? आप लोग कोई भी जमात इस्लामी में शामिल ना हो सके? इंतहाई जो है वो गलत बयानी से काम लिया उन्होंने। ऐसी कतन कोई बात नहीं है। उन्होंने किसी को नहीं रोका कि जमात में शामिल ना हो। उन्होंने ये जमात विरासत के तौर पर नहीं बनाई थी कि जी मेरे बाद मेरे औलाद बनेगी, जिस तरह तमाम पार्टियों में है। एक वाहिद जमात है जिसमें विरासत नहीं। उन्होंने जमात के अरकान का एक म्यार मुकर्रर किया था कि जो उस म्यार पे पूरा उतरेगा उसको जमात में लेंगे, जो उस म्यार पे पूरा नहीं उतरेगा उसको जमात में नहीं लेंगे, खास मेरी औलाद ही हो। इसलिए हम अगर उस म्यार पे पूरा उतरेंगे तो जमात में शामिल होंगे, वरना जमात हमें नहीं लेगी। जहाँ तक है जमात का ताल्लुक, हमारे वालिद ने सारी अपनी ज़िंदगी इस जमात के लिए वक्फ कर दी। वो टाइम जो हमें मिलना चाहिए था वो इस जमात को दिया उन्होंने। तो हम और जमात इस्लामी लाज़िम मज़लूम है। जमात इस्लामी और हम कोई दो अलग चीज़ें नहीं हैं। जमात वो मौलाना मौदूदी को अपना रूहानी बाप समझते हैं और वो हमें अपना बहन भाई समझते हैं। जमात के लोग खा मुनव्वर हसन साहब हों, खा काजी हुसैन अहमद साहब हो, वो कहते हैं आप हमारे। नहीं, जमात से इख्तलाफ आपके किन भाइयों का ज्यादा? जमात से इख्तलाफ जो है वो इन्हीं तीनों का है। अच्छा। सबसे ज़्यादा हैदर फारूक है, उसके बाद अहमद फारूक है और उसके बाद हुसैन फारूक। नहीं, आपकी क्या राय है कि ये तीनों भाई जमात से इख्तलाफ क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसे मसाइल हैं? क्योंकि उनके वालिद की जमात है जी है। देखे ना, जो वालिद ने पौधा लगाया है जी इस बर्रे सागीर के अंदर, और पूरी दुनिया की बात हम कर रहे हैं जी जी, और वो फला है, बड़ा है, कहाँ से कहाँ तक ये जमात इस्लामी की आज रूस जा चुकी है। लेकिन उनको इख्तलाफ क्यों है जमात से? उनको इख्तलाफ जो है वो एक मतलब ये कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। उनका जो इख्तलाफ है उसकी कोई बुनियाद नहीं है। खामखा का एक बोझ है उनको, और मेरे नज़दीक सिवाय बोझ के और कोई वजह नहीं। यानी हुसैन फारूक का तो मामला ये है कि उनका दीन मान है सिर्फ पैसा। अच्छा। उनका दीन मान है सिर्फ पैसा। वो जमात को ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि जी अगर तुम्हें मेरा हिस्सा चाहिए तो मैं जो कीमत मांगता हूँ वो मेरे हाथ पे रखी जाए। जमात ने उनसे कहा कि जी अगर आप ट्रस्ट में शामिल होना चाहते हैं, हम ट्रस्ट हमने तो नहीं बनाया, ट्रस्ट तो आपकी वालदा ने बनाया, आपके बहन भाइयों ने बनाया है। आप अगर शामिल होना चाहते हैं तो आपने अपने वालिद की तदफीन पर बाकायदा हम सब बहन भाइयों ने, 9 बहन भाइयों ने और वालदा ने तदफीन के वक्त ये ऐलान किया था बाकायदा अखबारात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जी हम इस घर को वक्फ कर रहे हैं, हम इसलिए तदफीन कर रहे हैं कि हम इस घर को वक्फ करना चाहते हैं। आज वो मुनरिफ हो गए हैं इस बात से। और देखिए, इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है। 32 साल के अंदर ये जो आपकी विरासत है, ये सईदी का जो घर है जी, जहाँ तालीम और तरबियत और अशात दीन के लिए बहुत सारा काम मौजूद, लेकिन अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि 32 साल गुजरने के बावजूद इस जगह को न तो कोई अदारा बनाया गया है, ना यहाँ पे कोई काम शुरू हो सका, न जमात के अकाबरीन ने इस तरफ सोचा है कुछ। ये क्या आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि 32 साल में यहाँ कोई अदारा भी नहीं बन सका, कोई इशाअत का काम भी नहीं शुरू हो सका? आखिर वो क्यों? उसकी वजह ये कि वो जमात इस्लामी वाले ये समझते थे कि
بات یہ ہے کہ ان کے آپس میں اختلافات ہیں، آدھے ہمارے ساتھ ہیں، آدھے سے زیادہ کچھ ہم اس میں ٹرسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتے. پتہ نہیں کس وقت یہ پلٹا کھا لے اور ہم اس گھر پر کروڑوں روپیہ بھی لگا دیں، اپنا سارا وہاں پہ ادارے بھی قائم کر لیں، سب کچھ کر لیں اور یہ کہیں کہ جی آپ نکل جائیں. اور جماعت اسلامی کا یہ خدشہ 100% صحیح ثابت ہوا کہ آج سے 6 مہینے پہلے حسین فاروق اور احمد فاروق امریکہ سے آئے اور انہوں نے ہم بہن بھائیوں کو یہ غچہ دیا کہ جی اگر یہ جماعت اسلامی سے یہ گھر واپس لے لو تو ہم ٹرسٹ بناتے ہیں، ہم ٹرسٹ قائم کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ مخلص ہو، یہ جو کہہ رہے ہیں کرو، چلو ان کو ایک موقع تو دینا چاہیے، ایک موقع تو دے دیں. ہم نے جماعت اسلامی والوں سے کہا کہ آپ یہ گھر ہمارے حوالے کر دیں اور ہم یہاں پہ خود ٹرسٹ، یعنی آپ لوگوں نے درخواست امیر جماعت اسلامی سے کی کہ آپ ہمیں واپس دے دیں. منور صاحب ٹھیک ہے. 3 دن کے اندر جہاں پہ وہ 20 سال سے بیٹھے ہوئے تھے، 3 دن کے اندر وہ یہ گھر خالی کر کے چلے گئے. انہوں نے کوئی پس پیش نہیں کی، باوجود اس کے کہ ان تینوں نے، احمد فاروق نے، حسین فاروق نے اور حیدر فاروق نے انتہائی بدسلوکی کی، انتہائی غنڈہ گردی کی ان کے ساتھ، جب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، اور انہوں نے ان کے ساتھ انتہائی زیادتی کی اور یہ شور کرنا چاہتے تھے، انشور کرنا چاہتے تھے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتنی کر دو کہ بعد میں یہ بہن بھائی اگر جا کے منصورے میں ہاتھ بھی جوڑیں تو جماعت اس گھر کے قریب نہ آئے. اس لیے انہوں نے یہ بدسلوکی کی اور یہ غنڈہ گردی کی ان کے ساتھ. اس کے جیسے ہی یہ گھر مل گیا، اگلے دن ہی انہوں نے اس گھر پہ قبضہ کر لیا، پورے گھر پہ، اور ہمارے ساتھ غنڈہ گردی شروع کر دی. میری بیوہ بہن جن کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے ان کو آ کے گالیاں دیتے تھے. ان کے پاس جو قرآن پڑھنے آتی تھی عورتیں ان کو گالیاں دیتے تھے، ان کی بے عزتی کرتے تھے. جو لوگ فاتحہ پڑھنے آتے تھے ان کی بے عزتی کی گئی، ان کو دھکے دے کر اس گھر سے نکالا گیا اور انہوں نے پورے گھر پہ قبضہ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ کسی کا کوئی حق نہیں، کوئی ٹرسٹ نہیں، یہ ہمارا ہے. اس کے بعد جب یہ صورتحال دیکھی تو ہماری تو رات کی نیند حرام ہو گئی کہ اب ہمارے گھر، ہمارے ماں باپ کی قبر پہ کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑھنے آتا. یہ یہاں پر ایک دن میں شام کو آیا ہوں تو مجھے پتا 3 صاحب سبات سے آئے ہوئے تھے اور وہ فاتحہ پڑھنا کے اندر آنا چاہتے تھے اور انہوں نے گیٹ پہ دربان بٹھایا ہوا تھا. اس نے اندر آنے سے ان کو منع کر دیا کہ تم اندر نہیں آ سکتے. اور وہ ان بیچاروں کے آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہتے تھے ہم تو سبات سے چل کے آئے ہیں اسی کام کے لیے. اور وہ بیچارے اس حالت میں واپس چلے گئے. میں نے اس سے پوچھا دربان سے کہ تم نے کیوں منع کیا؟ انہوں نے کہا جی بیگم صاحبہ جو ہیں جرا والا کی مہارانی، وہ اس وقت تہلائی کر رہی تھی باہر، انہوں نے منع کر دیا کہ خبردار کوئی اندر نہ آنے پائے. دیکھیں ہمارا اس سے بڑی لوگ تو جا کے مسجدوں میں کہتے ہیں کہ وہ آؤ اور آ کے فاتحہ خوانی کرو، وہ پیسے دے کے لاتے ہیں، اور یہاں پہ لوگ خود چل کے آتے ہیں فاتحہ کرنے اور ان کو دھکے دے دیے جائیں، ان کو کوئی فاتحہ بھی ہمارے ماں باپ پہ اس کی قبر پہ نہ پڑھ سکے. یہ تمام صورتحال تھی. ہم دوبارہ منور حسن صاحب کے پاس گئے اور ان سے درخواست. کون کون سے بھائی آپ کے گئے؟ ہم سب بھائی. اور سب کون سے؟ سب 3 بھائی، محمد فاروق، عمر فاروق جو سب سے بڑے بھائی ہیں، اور میں اور بہنیں، ہم تینوں بہنیں. ہم نے جا کے ان سے درخواست کی کہ آپ واپس آئیے اور اس گھر کو سنبھالیے. انہوں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کا یہ برا، آپ کا اس کا مسئلہ ہے، آپ بیٹھ کے طے کر لیں. دیکھیے ہم نے کہا کہ دیکھیے اگر ہم نے طے کر سکتے ہوتے تو آج اتنا 30 سال ہو گئے یہ طے نہیں ہو سکا. ہم اپنا حصہ سے دستبردار ہو رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی اس کو خطبہ کیا تھا اور ہم اس اپنا حصے سے دستبردار ہو رہے ہیں، اور آپ خدا کے لیے اس گھر کو سنبھالیے، ان قبروں کو سنبھالیے. اور یہاں پر جو ہمارے والد نے جو کام کیا ہے ساری عمر دین کی اشاعت کا، دین کی خدمت کی ہے، اس کے لیے
اور آپ دیکھیں کہ اب باقاعدہ وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ اس گھر کی رینوویشن شروع کر دی ہے، انہوں نے سب کچھ کر دیا ہے، اور وہ انشاءاللہ جلدی یہاں پہ لائبریری قائم ہوگی، ہمارے والد کے نام سے ریفرنس لائبریری ہوگی۔